السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JCERT ڈیجی اسکول میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں محمد سعید عالم۔ آج ہم کلاس 10ویں جماعت کی اردو قواعد کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ کلاس میں ہم نے ڈرامے کا ارتقا پڑھا اور آج سبق نمبر 29 پڑھیں گے، اور آج کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ قواعد کی طرف ہے، جسے ہم گرامر بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ اردو قواعد میں سب سے پہلے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے فعل کو پڑھنا ہے، تو آج ہم پڑھیں گے فعل کی قسمیں اور ہم فعل کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آج معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ فعل کیا ہے۔ فعل کا ہندی کریا ہم کہتے ہیں اور اس کو انگلش میں ورب کہتے ہیں۔ فعل اس کلمے کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو۔ اب جیسے نسیم آیا، قدسیہ ہنسی، خالد نے مضمون لکھا، روشن آم کھاتا ہے، یہ تمام جو مثالیں پیش کی گئی ہیں یہ فعل کی قسمیں فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو۔ کوئی ضروری نہیں کہ جو کام جو ایکشن ہو رہا ہے وہی فعل ہوگا، اگر کام کا ہونا معلوم ہو وہ بھی فعل ہے، جیسے کہ سونا، بولنا، ہنسنا، مسکرانا۔ بظاہر اسے ہم کوئی کام نہیں مانتے، مگر گرامر اور قواعد کی روشنی میں اسے فعل تسلیم کرتے ہیں، اسے ہم فعل مانتے ہیں۔ تو آپ کو یہ ڈیفائن آپ نے اس طرح کیا کہ اس کلمے کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ فعل کی کتنی قسمیں ہیں۔ ویسے ابھی ہم آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں 5 قسموں پہ آج ہم بات کریں گے: فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص، فعل معروف اور فعل مجہول پر۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ فعل لازم کسے کہیں گے۔ دیکھیں کہ فعل لازم وہ فعل ہے، یعنی وہ کام ہے، وہ کریا ہے، وہ ورب ہے جس میں کام کا اثر صرف کرنے والے پر پڑے، یعنی جو ایکشن جو ہو رہا ہے، جو کام ہو رہا ہے، اس کا اثر، اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ صرف کام کرنے والے پر ہی پڑے۔ تو اس جو کام کرنے والے پر ہی پڑے، یعنی فاعل تک، یعنی کام کرنے والا کہلایا فاعل، فعل، فاعل، مفعول۔ اب اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں انگلش میں بھی۔ فعل کو ہم نے کہا ورب یعنی کریا، فاعل یعنی سبجیکٹ یعنی کرتا ہندی میں کہیں گے، اور مفعول یعنی وہ آبجیکٹ ہے یعنی کرم ہے۔ تو اب دیکھیں کہ فعل لازم کسے کہیں گے؟ وہ فعل جس میں کام کا اثر صرف اور صرف کرنے والے یعنی فاعل تک محدود ہو، فاعل تک ہی اس کا اثر پڑے، تو ایسے فعل کو ہم فعل لازم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر منظور ہنسا، تو منظور جب ہنسا تو اس کا اثر منظور پر ہی پڑا، منظور چونکہ خود ہنسا تو اس کے ہنسنے کا جو عمل ہوا، یہ جو ایکشن ہوا، اس کا اثر جو ہے منظور تک ہی محدود رہا، اس کے تک ہی لمٹ رہا۔ ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، مختار آئے گا، تو چونکہ مختار خود چل کے آئے گا، چلنے کا کام وہ خود کر رہا ہے، تو مختار آئے گا، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں، وہ خود سے چل کے آئے گا یا چلے گا، تو اس کا اثر جو ہے اس تک ہی محدود ہے۔ اس معنی میں اسے ہم فعل لازم کہیں گے۔ ایک اور ایگزامپل لیا جائے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ ندیم رو رہا ہے، تو چونکہ ندیم خود رو رہا ہے تو اس کا رونے کا عمل وہ خود کر رہا ہے، اس کا اثر بھی اس تک ہی محدود ہے۔ تو یہ تمام جو ہم نے مثالیں پیش کی ہیں یہ فعل لازم کی مثال ہے۔ ان جملوں میں منظور ہو، مختار ہو، چاہے ندیم ہو، یہ سب کے سب کیا ہے؟ فاعل ہیں، یعنی کام کا اثر ان پر ہی پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسے ہم فعل لازم کہیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا جو ہماری قسمیں ہیں فعل متعدی کی۔ فعل متعدی وہ فعل
یعنی وہ کام جس میں کام کا اثر صرف فاعل تک محدود نہ رہ کر مفعول پر بھی پڑے. مطلب اس میں دیکھیے ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ گئے. فعل لازم میں یہ ہو رہا تھا کہ اس کام کا اثر صرف اور صرف فاعل تک یعنی کام کرنے والا تک ہی محدود تھا، جبکہ فعل متعدی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کام کا اثر صرف فاعل تک محدود نہیں ہے. فاعل مطلب وہی سبجیکٹ، کرتا جسے ہم کہتے ہیں ہندی میں، یعنی فاعل تک محدود یعنی لمیٹڈ نہ ہو کر بلکہ مفعول پر بھی پڑے، یعنی آبجیکٹ پر بھی اس کا اثر پڑے. تو ایسے فعل کو ہم فعل متعدی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پر کھانا کھایا گیا. کھانا کھایا گیا. دوسرا ایگزامپل کلاس میں کتاب پڑھی گئی. کلاس میں کتاب پڑھی گئی. اور آم کھائے گئے. تو اس میں جو ہے صرف جو ہے فاعل کی بات نہیں بلکہ مفعول، کھانے کا عمل جو ہے کیا کھایا گیا تو کھانا کھایا گیا. تو کھانا کیا یہاں پہ ہے؟ مفعول ہے یعنی آبجیکٹ ہے. تو یہ جو عمل ہوا کھانا کھانے کا، کھانا دو یہاں پر ہے. ایک تو کھانا جو یعنی جو فوڈس ہے، جو ہمارا جو میل جو بھی ہے، جو بھی آئٹم ہو، تو کھانا ایک فعل بھی ہے اور ساتھ ہی مفعول بھی ہے. کلاس میں کتاب پڑھی گئی. تو کیا پڑھی گئی؟ تو کتاب پڑھی گئی. تو کتاب یہاں پہ کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا. تو یہاں پر پڑھنا ایک فعل ہے اور اس کا اثر کس سے پڑ رہا؟ کتاب پر. تو کتاب یہاں پہ مفعول ہے. اس کے علاوہ ایک اور مثال تھا کہ آم کھائے گئے. تو ہم جب سوال کریں گے کیا کھایا گیا تو جواب آئے گا آم کھایا گیا. تو یہاں پر آم کیا ہے؟ یہ مفعول ہے یعنی آبجیکٹ ہے جس پہ کام ہوا. کھانے کا کام کس پہ ہوا؟ مفعول پہ ہوا. مفعول کیا ہے؟ آم ہے. تو آم کھایا گیا چاہے آم کھائے گئے تو اسے ہم فعل متعدی کہیں گے. چونکہ فعل لازم کا الگ اگزامپل تھا، اس میں یہ تھا کہ ندیم رویا. تو ندیم چونکہ خود رویا، اس کا کسی پہ اثر نہیں پڑا، اس بندے پر ہی اثر پڑا، تو وہ فعل لازم تھا. فعل متعدی میں فاعل کے علاوہ مفعول پر بھی اس کا اثر پڑے گا، ظاہر ہوگا. ایسے فعل کو ہم فعل متعدی کہیں گے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فعل ناقص. ناقص کا مطلب ہی ہوتا ہے، ہم کہتے بھی ہیں بہت ناقص عقل ہے، کم عقل ہے. ناقص مطلب کمی کے معنی میں ہے، سیلڈم کے معنی میں ہے. تو فعل ناقص دیکھیے اس فعل میں کسی کام کا کرنا ثابت نہیں ہوتا ہے. بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی کام بظاہر نہیں ہوگا، اس میں کسی کام کرنے کا عمل اس میں ثابت نہیں ہوتا، بلکہ کسی حالت یعنی کنڈیشن یا کیفیت، جو بھی کیفیت ہو کا پتہ چلتا ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں فعل ناقص. اس میں کوئی کام نہیں ہوگا. آپ یوں یاد رکھیں گے کہ فعل ناقص لفظ سے بھی آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی کام نہیں ہوگا. اس فعل میں کسی کام کا کرنا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ کسی حالت یا کیفیت کا پتہ چلتا ہے. جو بھی کنڈیشن ہو، جو بھی صورتحال ہو، اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. ایسے فعل کو ہم فعل ناقص کہتے ہیں. اگزامپل یا مثال کے طور پر دیکھیے کہ اختر بیمار ہے. تو اختر بیمار ہے، اس میں کوئی کام بظاہر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ اختر کیا ہے تو وہ بیمار ہے. تو یہ بیمار ہونا یا اختر کی بتائی جا رہی ہے کہ اختر کی کیا کیفیت ہے تو وہ بیمار ہے. تو حالت اور کیفیت اگر پتہ چلے تو ایسے فعل کو ہم فعل ناقص کہیں گے. ایک اور مثال دیکھتے ہیں. بارش ہو رہی ہے. بارش ہو رہی ہے، یہاں پر بھی ایک طرح کا حالت بیان کی جا رہی ہے، کیفیت بیان کی جا رہی ہے. آم میٹھے ہیں، تو آم میٹھے ہیں یہ بھی مثال ہے کہ آم کیسے ہیں؟ میٹھے ہیں. تو کیفیت بتا جا رہی ہے کہ آم کا کیا کنڈیشن ہے، وہ میٹھا ہے، کھٹا ہے، تیتا ہے نا، پکا ہوا ہے یا پھر کچا ہے، جو بھی ہے. جہاں پر جو ہے حالت یا کیفیت کی بات معلوم چلے ایسے فعل کو ہم فعل ناقص کہیں گے. ان مثالوں میں آپ دیکھیں کہ جو مثالیں پیش کی گئی ہیں مثالوں میں جو ہے فعل ناقص ہیں، کیونکہ ان سے کسی کام کا کیا جانا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ کسی حالت یا کیفیت کا پتہ چلتا ہے. تو یہ بہترین مثال تھا آپ کے سامنے، جیسے کہ آم میٹھے ہیں، آم کھٹے ہیں، اختر بیمار ہے نا.
اور جو بھی مثال آپ لے سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے. تو یہ تمام کے تمام جو مثالیں پیش کی جا رہی ہیں یہ فعل ناقص کی مثالیں ہیں. اب ہم اس کے بعد تین مثالیں، تین قسم کی باتیں ہو چکی ہیں. اب ہم چوتھی قسم کی طرف دیکھتے ہیں. یہ ہے فعل معروف. تو وہ فعل جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا، جب بھی لفظ فاعل آئے یعنی کام کرنے والا، اس کو ہندی میں کہتے ہیں کرتا اور انگلش میں کہتے ہیں سبجیکٹ. یعنی وہ فعل جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو، جس میں کام کرنے والا معلوم ہو کہ ہاں یہ کام کون کر رہا ہے، تو ایسے فعل کو ہم فعل معروف کہیں گے. جیسے کہ راشد نے کھانا کھایا. تو کس نے کھانا کھایا؟ تو راشد نے کھانا کھایا. تو یہ کام جو کھانے کا عمل کس نے کیا؟ راشد نے کیا. جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کام راشد نے کیا، کھانے کا عمل، تو یہ ہو گیا فعل معروف. ایک اور مثال لیتے ہیں. طلعت نے مضمون لکھا. تو مضمون لکھنے کا کام کس نے کیا؟ طلعت نے کیا. کیونکہ طلعت یہاں پر کیا ہے؟ فاعل ہے، یہی کرتا ہے اور یہی سبجیکٹ ہے. تو یہاں طلعت کیا ہے؟ آپ کا فعل معروف کی مثال ہے. طلعت نے مضمون لکھا. احمد نے سانپ مارا. سانپ مارنے کا کام کس نے کیا؟ احمد نے کیا. احمد کیا ہے یہاں پر؟ فاعل یعنی سبجیکٹ، یا پھر اس کو کہتے ہیں ہندی میں کرتا. ان تمام مثالوں میں، جملوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ جن کے فاعل معلوم ہے، فاعل اس میں معلوم ہے. راشد اس میں فاعل ہے، طلعت اس میں فاعل ہے، اور احمد اس میں فاعل ہے، یعنی کام کرنے والا ہے. تو جس فعل میں کام کرنے والا معلوم ہوگا ویسے فعل کو ہم فعل معروف کہتے ہیں یا کہیں گے. اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں، آخری ہمارا یہ قسم ہے فعل مجہول کا. اور فعل مجہول کا ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اس فعل کو یا اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم نہ ہو. جبکہ معروف میں کام کرنے والا معلوم تھا، اور فعل مجہول میں اس میں کام کرنے والا معلوم نہیں ہوگا. جسٹ اس کا الٹا ہے، وائس ورسا ہے، اپوزٹ ہے. جو آپ نے سمجھا فعل معروف کو، اسی بات کو اگر ہم پلٹ دیں تو یہ ہمارا فعل مجہول ہوگا. اس فعل کو کہیں گے جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم نہ ہو. اب اس کا بہترین مثال ہم پیش کر رہے ہیں. جیسے کپڑے دھل گئے. تو کپڑے یوں ہی تو نہیں دھل گئے، کسی نے دھلا. تو دھلنے والا یہاں معلوم نہیں کون دھلا. تو ایسے یہ مثال ہے مجہول کا. کتابیں آ گئیں. کتابیں بس آ گئی، کون لایا؟ سبجیکٹ اس میں نہیں ہے کہ احمد نے کتاب لایا کہ سرور نے کتاب لایا، کس نے لایا پتہ نہیں ہے. تو کتابیں آ گئیں. کھڑکی کھلی. کھڑکی کھلی، اس میں کون کھولا؟ یا ہوا سے کھلی یا کسی نے کھولا، جو بھی ہو. تو جب یہاں پر فاعل چونکہ غائب ہے، جب فاعل نہیں ہوگا تو ایسے فعل کو ہم فعل مجہول کہیں گے. مکان بن گیا. تو یہ مکان یوں ہی تو نہیں بن گیا، تو اس بنانے والا کوئی تو ہوگا. تو جب یہاں ابسینس ہو، جب سبجیکٹ نہیں ہو، یعنی فاعل یعنی کام کرنے والا موجود نہ ہو اور پتہ نہ چلے کہ کس نے یہ کام کیا، کس نے یہ عمل کیا، تو ایسے فعل کو ہم فعل مجہول کہتے ہیں. ان تمام مثالوں کے ذریعے آج ہم نے آپ کے سامنے فعل کو بیان کیا، فعل کی تعریف بیان کی، فعل کی قسمیں بیان کی. اور آج امید ہے کہ آپ کو فعل کے معنی معلوم ہو گئے اور اس کی قسموں کو بھی آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا. اس کو آپ ایک دو بار اگر سنیں گے تو جو بھی آپ کو ڈاؤٹس ہوں گے وہ کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اب اگلی کلاس میں ہم قواعد کے ہی موضوع پر کلام کریں گے. اب آج کی کلاس یہیں ختم ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب اپنا خیال رکھیں.